اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. سامعین کرام، میں تواڈے سامنے
باقاعدہ پھر پڑھائیاں جاندیاں انہاں دی یہ گلاں دا نہیں جو اچھیاں یا بڑیاں زبان دا پتہ لگ کہ عرب لوگ جڑے انہاں چ گل کس طرح سی کہ چیز نو دیکھ کے تہ تک پہنچ گئی بہت سوچتے سی انہاں چ پہلا ہی جڑا ملکہ پڑھیا جاندا ہے امرؤ القیس دا تے امرؤ القیس اپنے اس ملکے چ آکھدا بات جڑی اصل چ بہنا دناں لوگ حج تے جا رہے تے جدوں یہ زمانہ آندا میرا حال ہو جاتا مینوں سارے مضمون بھول گئے مینوں کوئی آخنا بیان کرا میں میرے کو بیان ہو ہی نہیں سکتا پھس پھسا ہوگا میں یہاں دنوں جا بالکل مکے ہونا یا مدینے ہونا میری سوئی اتنے اٹکی ہوتی جانوروں کی خوش قسمتی تے میں سمجھو سوچنا بھی اللہ نے انہوں بڑا خوش قسمت بنایا اور جڑے رہ گئے انہوں نے دعا گوا بھی اللہ کسے کلمہ گو اس طرح نہ ماری جو تیرے کر حاضری نہ دے رہے یا رسول کریم علیہ السلام دے دربار حاضر نہ ہو جائے پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے مرن کی کوئی گل نہیں دنیا چھڑی ہے اللہ کے نبی رسول چھڑ گیا میں تو سب چھڑنی ہے مگر مرن تو پہلا آدمی مسجد حرام اور مسجد نبی کے اندر حاضر ہو گیا ہی پتہ لگنا تو امرؤ القیس اپنے قافلے نہ جا رہا تو ہوں ویکھدا کہ مکان سے جڑے تھے میرے محبوب رہندے سی کفا لب کے من ذکر حبیب منزلی ساتھیاں نو آدھا روک دو یار ذرا یہ تو ڈیرا ہے جتھے محبوب ہوں بسکت لوا بین الدخول فحوملی یہ دخول اور حومل دا درمیان دا علاقہ جڑا سکت لوا یہ تو خیمے ہوں سی مکان اور رویا بڑا رویا اور میں جسے پھر چلن لگا کافلا ساتھیاں کیا ہوں چلیے کانی غدات البین اے جڑا مکے جانا نا مدینے لوگ تو نا مرنے چ لگے خوشی ہے اپنا اپنا حال ہے کوئی کسی سے مسلط نہیں کر سکتا مگر حقیقت یہ ہے کہ مکیوں بچھڑنا اور مدینے بچھڑنا جڑا ہے سب تو بڑا اوکھا مرنا جانتے جنی خوشی ہوں تو زیادہ ہوں یہ شاید دوبارہ آنا نصیب ہونا یہ اللہ تعالیٰ جڑا اتنے لایا اور میں جا رہا ہوں یہ تو خوش قسمتی جی بات سی شاید دوبارہ وقت ملے گا نا میں تو امرؤ القیس آندا کانی غدات الموت لما تحمل جیسے ساتھیوں نے سامان بن لیا کہنے لگے یار کافی ٹھہر لیا کہ ہم چلیے غدا سا مراد الحیے نہ کہ بھاندل تو انہوں پتہ نہیں لوگوں نے بچوں نے سمجھے تما ہندل بہت کڑوا اور اگر توڑے آ جائے اکھاں دے نیڑے ہوئے تو اکھاں سے پانی بند نہیں ہوندا پہ آندا میں پھر وہ جڑا سی قبیلہ وہ ککراں دے کول کھڑا سی تسی مدینہ سمجھے نا کہ میں اس طرح سی کہ جی میں کسی نے تما توڑ لیا زارو زار ہوں بس وقوفم بیا صحبی علیہ متیا کہ میرے ساتھی جڑے سی نا سواریاں روکی کھڑے سی وہ تے بچارے رکے سی میرے پاسوں تے مینوں کہندے سی لا تہلک یقولون لا تہلک سم وتجملی کہنے لگے امرؤ کیا یار تو ایڈا ڈر آدمی ہے کیوں رو رو کے غماں تو مر چلیا کوئی صبر کر کوئی انسان والا طریقہ کر جی اچھے بندے ہوں حوصلہ کر تو برآں وَإِنَّا شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ میں انہوں ساتھیوں نے آخیا تھی مینوں رون تو ڈک دے جے حالانکہ نہ آنسو بہاؤن سی میری شفا میرے روگ دا علاج جڑا وہ کہ میں رو لوں کیوں مینوں روک دے میں اگر نہ رویا میں تو مر دوں گا میری شفا جڑی صرف آنسو بہاؤن فَحَالَ عَلَى رَسْمٍ دَارِسٍ مُّعْبَلِ تے بجائے تسی روکو یہ پرانے جڑے مکانات اتنے تسی میری مدد نہیں کر سکتے میرے نال تسی بھی رونا شروع کرو تسی ووٹا مینوں روک دے اے اس ملک کے اشعار میں تد پڑھے میں تواڈے سامنے آج حضرت حسان ابن ثابت دا مرثیہ پڑھوں گا اللہ کے رسول دا ساتھی ہے صحابی ہے بڑی عمر پائی 120 سال کی عمر پائی انہوں نے کفر دے زمانے چ اشعر العرب عرب منگے سی بادشاہ اپنے دربار کہ حسان ورگا شاعر کوئی پھر رسول دے نال ہو گئے حضور دی مدد نعتاں کئیاں شاناں کئیاں تو جو مرثیہ انہوں نے کیا ایسا تو نہیں میں اتنے سارے مرثیہ کا ترجمہ کر سکا لمبا وقت نہیں ہوں اگلے جمعے سے نواں موضوع ہوں مگر بہرحال کے لوگ مدینہ منورہ جا رہے حضور دی مسجد کھڑے ہون گے رسول اللہ دے روضے تے کھڑے ہون گے انہوں نے سامنے پھرے وہ حضرت حسان بڑا منظر سے آنا کہ انہیں مدینہ دیکھا کہ مدینہ کے امرال کیسا ہو گیا کہ محلے خالی ہے مکان خالی ہے رسول اللہ ہے نہیں وہ رونقیں ہیں نہیں بڑا رویا پھر بہت رویا جی میں وہ آندا نا کہ میں اس وقت قبیلے کی ککڑاں کو کھڑا اس طرح روندا سی جی کسی نے تما توڑ لیا
ساتھی مینوں منع کر رہے تھے جانتے سی تو صبر کر. میں کہا یار اس رون کی میری شفا تسی مینوں روکو کوئی نہ تے سگوں جے میری امداد کر سکدے جے کوئی نال رو سکدا جے رو. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بڑا درجہ پایا. اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوندے سی میں ممبر پھر مسجد لیندا جاندا سی. حضرت حسان اتنے کھڑے ہوندے سی اور رسول اللہ دی شان تے نعتاں پڑھدے سی تے رسول کریم علیہ السلام تھلے آندے سی اللہ روح القدس دے ذریعے دی مدد فرما. تلواراں اسلام دی وہ کام نہیں کر رہی جڑی حسان دی زبان کر رہی. اللہ دے دین دی مدد واسطے کیویں نبی دی شاناں بیان کردا تے اسلام دی تعریفاں بیان کر حضور دعا کر کہ اللہ اے دی امداد فرما روح القدس دے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس درغابہ امام ابن نصیر حسان دے ترجمے جی رضی اللہ عنہ 2 شعر تعریف دے لکھے مرسی الپھیراواں گے. وصفت عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کان واللہ کما قال فی حسان. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے بعض بڑے لوگ شوق رکھ دے کہ حضور دی کوئی گل سناؤ بیان کیتا حضور پاک دا تے فرمایا اللہ دی قسم اللہ دے رسول اسی طرح ہی تھی جی میں حضور دی شان حسان نے کیا. حسان دے شیراں دا سہارا لیا جو حسان کہتا حضور دے بارے اللہ دا نبی اسی طرح. تو 2 شعر اس جگہ تے امام ابن کثیر نے لکھ دیتے متا یبدو فی الداج البہیم جبینہ یروح مثلو مصباح الدجى المتوقع. کہ اللہ دا رسول اللہ علیہ وسلم ایسے ہے جی میں بالکل کاری رات دے اندر جدو حضور کی پیشانی ظاہر ہوئے حضور آ جان کہ او دے اندر جی ایک روشن چراغ چمکدا اندھیرے جی حضور علیہ السلام دی پیشانی اس رات میں نور ہی نور. فمن کان من قد یکون کاحمدا. تو حسان فرمایا فمن کان کوئی ہویا ہے ہو جا اور من قد یکون کاحمدا یا بعد کوئی احمد جیسا ہونا نہ پہلا اداں دا ہویا نہ بعد ہونا. نظام الحق اور نکال الملحدی. اللہ دا رسول دنیا چاہیا تے حق نو قائم کر دیتا تے ملحد اور بے دینہ دا نشان مٹا کے رکھ دیتا. دنیا جو کفر دا بیج ختم کیتا اور اسلام قائم کیتا. اما رضی اللہ تعالیٰ فرمایا رسول کریم علیہ السلام بالکل اس طرح ہی سی جیسے حسان نے کیا. تو رسول کریم علیہ السلام نہ محبت کی مسلمانوں دے اندر اصل قوت محرکہ جی اس انجن چلاؤں سی نا سٹیم پھر پہ ہوئی ہوں یہ کمی آتی جاتی. کل اقبال صاحب میرے کو بیٹھے انہوں کا بچہ لندن گیا وہ پادریاں کی گل یعنی پڑھن جی لڑکے نال پڑھے وہ بھی کوشش کر رہا ہے بھی یہاں دے ایمان حالات پہ جان. تے نبی نے کہڑی قربانی کی 30 سال اسلام تے جان دے گا سلیب کوئی آندا تا نبی یہو جہا سی. یعنی پوری دنیا دے کافر ایسے تلے ہے مسلمانوں دے دل چوں حضور دی محبت نو کھڑ دیتا. اور اس کام کی بدقسمتی ہے کہ سارے اپنے انہوں دے ایجنٹ بنے یہ آپ انہوں دا کام کر رہا ہے انہوں دی مدد کر رہا ہے. مدارس اور جڑے سکول اور کالج انہوں تو قرآن نو کڈی جاندے تاریخ نو کڈی جاندے حدیث پاک دا تذکرہ کڈی جاندے خوش کر رہے ہونا بھائی. اور انہوں سمجھ لے ترقی ہے بالکل روشن خیالی تسی دنیا میں اگے لے جا رہا ہے کوئی نہیں سمجھ لے تسی اس جڑ تے کلہاڑا رکھ دیتا جس جڑ تے اسلام دا درخت کھڑا. رسول اللہ دی محبت گئی دین پھر کی جا جان. کافر تے اگے جاندے اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو آہو کو مشکزار ختم سے نکال. انہاں مسلماناں کو دین دیاں گلاں کھولو آہو کو مشکزار ختم سے نکال دو. خود نے علاقہ چین دی طرف اوتھے ہرن ہوندا جے کستوری پیدا ہوندی آکھیا اس ہرن اس جگہ تو کر دے نہ یہ جگہ رہو گی نہ یہ خوشبو پیدا ہوگی. یعنی اسلام سے انہوں دور کر فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو نکالی جان دے. نہ بحرین تریا نہ کویت پوچھ لو جڑے لوگ رہے توبہ ہوندے پاکستان تسی بچے دے زنا ہی زنا شراب شراب برباد بالکل مسلمان جڑاں کٹی جاندے امداد دے نام تے قرضے چڑھائی جاندے یعنی جکڑی نہ جاندے بھی چوں بھی نہ کر سکتے. ارے بیوقوف بناؤندے ہیں ملک نوں بڑی اسی ترقی میرا قرضہ اور قرضے دے رہا ہے. اگلا الیکشن آ رہا ہے محلے کی ترقیاتی کم ترقیاتی ایک بھی نہیں قرضے اور سود ڈکڑی جاندے ملکوں بہانے بنائی جائے. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال. ایسے بڑی قیامت ہی کوئی ہونی لے دے کے ایک رسول اللہ کا نام مسلمانوں کا فرمایا سی وہ بھی کھون کی کوشش کر اور کسی نے اس بارے فکر نہیں کوئی سوچ نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کے تذکرے کے بارے جو آؤں
چلو جا رہے حج عمرے تے میں نہ آگے سانوں رسول اللہ کا زمانہ نہیں ملا، رہ گیا پیچھے، حضور پاک کے ہاتھ میں بوسا نہیں دے سکے۔ اور دیکھو جب وہ مالک اشجعی نے ایک موقع سے آخیا، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ صحابی بیعت رضوان کے موقع سے حضور کے ہاتھ بیعت کی تھی، بڑی عمر پائی، 80 کے بعد بھی جا کے فوت ہے، اور کوفے کے اندر آخری بندہ رسول اللہ نے ویکھنا جڑا فوت ہوا ہے عبداللہ بن ابی اوفا، کوفے آخری صحابی ہے جی موت ہوئی، یعنی ہر شہر کے بارے بھی سانوں پتا اس جگہ سے حضور نے ویکھنا اکھ جڑی ایک دن بند ہوئی، بسرے اس سال فوت ہوا کوفے عبداللہ بن ابی اوفا۔ تب وہ مالک اشجعی نے آخیا عبداللہ یار تو ہتھیلی تے بخا جہاں تو رسول اللہ کے ہاتھ بیٹھ کی تھی، وہ ہاتھ کڈے نا جہاں تو نبی پاک کے ہاتھ رکھے، انہیں ہاتھ کڈیا، حضرت مالک نے چومے کہنے گا یار میں رسول اللہ نہیں چم سکیا، یہ ہاتھ سے مل گیا جب حضور نال ہاتھ ملایا۔ اس پاروں علماء اسلام لکھتے بھی میرے تھی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سبب بنا دیتا کہ حجر اسود جڑا ہور کوئی شاید یقینی نہیں، کی پتا کتنے آپ کے ہاتھ مبارک لگے سی، کوئی پک کہڑا کہڑا، مگر حجر اسود کے بارے بندہ سو کھا سکتا نا جیسے اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا، یہ بہت سا دتا۔ اتنے ابراہیم خلیل اللہ تو لے کے کن اللہ کے نیک بندے نے رکھا، اس تو جب کوئی حاجی اتنے جا کے ہاتھ رکھتا تو وہ بوسا دینا تو اسے سمجھے کہ یار میں بالکل اس دور پہنچ گیا کہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے میں بوسا دے رہے۔ اس طرح رمضان نے صاف لکھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول نہ بیعت نہیں کر سکیا تو حجر اسود سے ہاتھ لا کے آؤ دونوں سمجھ لیا قد بایا اللہ رسول کہ ہوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول نہ بیعت کر لی، ہوں بندہ بن ہوں کہ تو اللہ کے رسول کے ہاتھ دے کے آ، یعنی ایسا اللہ نے سبب بنا دیتا بھائی جی تمہیں ہور کے جگہ کا نہیں پک تو نہ پک ہو ہی سکتا، مگر حجر اسود کا تو پک ہے نا، یہ تمہیں یقین ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، یہ بہت سارے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لوگ تیرا نے عبداللہ تو یار بڑا کھڑا کر، جب انہوں نے پھیرے چے تو جھگڑا کر کے بھی بوسا دینا، کہنے گے یار میں کی کرا، میں اللہ کے رسول یہ ہفی آ گئی، حضور لپٹ جاتے سے رات بے کھڑے پائے سی، اس تو میں چھڈ نہیں سکتا، میں دیکھتا بے تے سامنے جڑیاں پہلے چلو صرف تمہید ہی اس پاسے لیا سی بھائی جہی شہ نظر آئے اکھا کھول کے اتنے خوب تار کے دیکھو بھی یہ شہ کدوں سے تری سانو ایک دس دی تو حجر اسود اللہ کے رسول کی بوسا گاہ حضور نے اتنے دستے مبارک رکھا جمے آن، اور کسی ایک دی گل حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو یہاں دے حالات پڑھو، رسول اللہ فارس شاہ سوار جڑا سی نا گھوڑے کا جنہوں کافر ہی منتے سی جی سلمہ پیچھے پی گیا نا جان نہیں چھوڑ، اللہ کے رسول علیہ السلام دے اونٹ جڑے سی وہ جنگل سی بیت المال دے، کافر قبیلہ آیا بیمار ہو گیا، حضور نے آخیا اتنے چلے جاؤ دودھ پیو علاج، وہ ٹھیک ہونے تو بعد کافر ایڈے بے ایمان نکلے جو سارے اونٹ بھی ہک لے چلوا ہے آپ دے جڑے انہوں نے ہاتھ پیر وڑ دیتے، انہوں نے اکھاں سرائیاں گرم پھیر گئے تو نٹھ گئے۔ یہ خبر جڑی سی مدینہ شریف حضرت سلمہ نے سب تو پتا پہلا لگا، انہوں نے پہاڑ سے کھڑے ہو کے آواز بڑی اچھی مدینے نے آخیا بے رسول اللہ دے بیت المال دے اونٹ ڈٹے گئے، میں پیچھے چلیا آپ پیچھے لگ گیا، پھر جانے سی کسی چشمے سے پانی پیندے نے جا بارش تیران کی کی چھڑ کے سامان نٹے، انہیں آخیا ہوں بجنا کدھر ہے سلمہ، یہ سلمہ میرا کو جا نہیں سکتے سارے گھیر لے، اونٹ بھی چھڑائے وہ بھی قابو کیتے، یعنی اتنا بڑا شاہ سوار حضور کا سلمہ ابن اکبر نبی پاک دے پاروں کنے بندے زندہ ہو گئے، انہوں نے کہنے پوچھنا سی اگر حضور دے نال نہ لگ دے تھانوں کی پتا ہونا تو سلمہ ہے سی کہ مگر اج وہ سلمہ ابن اکبر بھی زندہ، تو حضرت سلمہ ابن اکبر نے ایک شخص نے آخیا مجمع زوائد امام حسین فرماؤندے میں تم اپنی پی ہتھیلی کڈ، ہتھیلی پھر دسی کہ بڑی ذرا موٹی تھی پہلوان سی، انہوں نے اس بندے نے بوسا دیا، انہیں آخیا یار میں رسول اللہ کا مانا نہیں پا سکیا، تیرا ہاتھ خوش قسمت نا کسی بڑا نبی نہ ہاتھ ملایا۔ اس پاروں حج تے جان والے لوگ جڑے تھے عمرے تے کوئی جڑا صبر خرچ کی چاہیے، ہوٹل اتنے کہڑا ملنا، سارا گلا فضول اور بےہودہ، ایسا تھی تہیا کر کے جاؤ۔ میں کہنا مولانا اسرائی صاحب رحمۃ اللہ ٹھیک کیا بھائی تھی پروٹوکول لین جانے اتوں ہی سمجھا سانو اتنے شاہی مہمان رکھنا، تھی مجرم ہو کے جانے جے معافی منگن جانے جے تمہوں ٹکے پین اجاڑا چ لوگ تھان دین تمہوں کھان کوئی نہ لبے تاری جان چھٹ جائے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تھوڑی گل کوئی مہنگا سودا، تھی یہ چاہتے جی عزت ہون اتنے عزت عزت بھول جاؤ، جی کرن کی گل ہے کہ اللہ رسول دیا کوئی یاداں اپنے دلان تازہ کرو، یہاں چیزوں
چیتے کرنے کی کوشش کرو کہ اسی اتنے جانا ہے، حضور دا ممبر ویکھنا ہے، حضور دا محراب ویکھنا ہے، آپ دا حجرا ویکھنا، وہ پھر ساڈا دھیان جڑا 14 سال پیچھے جانا چاہیے کہ کیسی بزم ہوندی ہوگی جب اللہ کے رسول ممبر سے بیٹھے ہون گے، ارد گرد جڑے پروانے بیٹھے ہون گے، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، ہزاروں مسئلے نبی بیٹھے ہیں، حضور کو سن رہا ہے، کھلر گیا، کوئی کسی شہر میں چلا گیا، زیادہ جڑے بقیع دفن ہو گئے۔ اس اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ دیوانوں میں چھپ گیا، یعنی انہوں نے جن اشعار ملے علماء نے کوشش کر کے انہوں نے چھپا کیا، حضرت حسان نے نعتاں کہیاں، انہوں نے دوسرے اشعار یہ میرے سامنے، یہ جو میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ بطیبت رسم الرسول وقال رضی اللہ عنہ یرس النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ شریف رسول کی یادگار موضوع نظم داؤں بطیبت رسم الرسول اور جا مدینے جے حضور نہیں تو حضور دیا نشانیاں دکھڑیاں، تو لکھ دے کہ حضرت حسان نے رسول اللہ دے مرثیت کیا، حضور پاک کی شان بیان کرنا کیا، اطالت وقوفاً قدر فلین جہدہ الا تر القبر الذی فیہ احمد، کہ میں اس قبر سے جدو کھڑا ہوا جی حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دفن، کہ میری آنکھاں پھر دیر تک روندیاں رہی، میرا رونا بند نہیں ہوا، فبورکت یا قبر رسول وبورکت بلاد صبا فیہ دشید المسدد، اندایا قبر تیرتے بھی برکتاں نازل ہون، تو رسول بھی قبر ہے، کوئی عام قبر ہے تو رسول دی قبراں تے اللہ دی طرفوں برکتاں دی بارش ہوئے، اور اے وہ علاقہ اے وہ زمین مدینے دی جے دے اندر الرشید المسدد سیدھے رستے دے چلن والا اور پوری دنیا نو ہدایت تے چلاون والا رسول جڑا انہیں ڈیرا لا لیا، تسی علاقہ بھی مبارک ہے، یہ قبر بھی مبارک ہے اور یہ علاقہ بھی مبارک ہے۔ اگے پھر پڑھنے لگے راہ بحزن لیس فیہم نبیہم وقد وہنت منہم ظہورہم وعددو، جدوں پھر رسول کریم دفن کر کے ساتھی مڑے اسے دا ذکر کر لے کے رکھ دیتا، برابر کرتی مٹی پاتی، وراہو بحزن لیس فیہ نبیہم، مڑ کے پھر غام نہ پڑے، مڑے سر نیوے اکھاں روندیاں ہوش کوئی مڑ پہ کرم، وقد وہنت منہم ظہورہم وعددو، انہاں دی کمراں بھی ٹوٹ گئیاں، انہاں دے بازو بھی کمزور، قیامت گزر گئی کہ پاویں ابو بکر آئے گا دلیا رسولت ہونا ہے۔ ارے حدیث پاک سے ہونا حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا نے حضرت انس رضی نے پوچھا، 10 سال حضور کی خدمت کی، مدینے آؤں ہی ماں نے دیتا، اور سے پوچھا انس ہے تو آدھا حوصلہ کیویں ہوا اب تسی رسولہ تے مٹی پا اپنے ہاتھی مٹی پا کے آ گیا، تو حضرت انس بڑا رہا ہے کہاں گے فاطمہ کوئی چارہ نہیں، ساڈے بس ہوندا کیوں حضور کو بھی چھڈ دے نہیں، بے بس ہی ہوگی اس کہندے ہر عدالت یوم رضیت ہا، لیکن رضیت یوم مات فیہ محمد، کہ کوئی مصیبت کوئی یہ پریشانی آنی ہے، جن مرضی فوت ہوندے رہن، جو مرضی دنیا تو جانا رہے، کسی بھی موت اس موت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، رضیت یوم مات فیہ محمد، وہ دن جس دن اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اور جنیا مرضی میں اسی ویکھیے فوت ہوندے ہیں، وہ صدمہ غم سمجھ نہیں ہو سکتا، اور اس پاروں ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہدایت فرمائی، میں نے دنیا کون ہے جدا کہ کہے گا باپ چلے جانا، کہے گا بیٹا تیرے دنیا دکھا نہ کر دے، فرمایا جنوں مصیبت یاد کو پیش آوے اس امتی نو چاہیے کہ میری مصیبت اور صدمے نو یاد کر کے اپنے دل نو حوصلہ دے، دنیا کو سزا رہنا ہوں رسول پاک نہ رہ جب اللہ کے حبیب سانو چھڈ گئے تو کوئی گل نہیں، یہ بھرا بھی چلا گیا، باپ اللہ کے نبی علیہ السلام چلے بدنیا گھر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد نہ بود، دنیا کو ہمیشہ رہیں گا کہ ابو القاسم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونے، چلے گئے قبر ہے گی ہے، روضے پہ جا کے اسی اپنے دل میں ٹھنڈ پا لینے ہیں، جن حضرت حسان کہہ رہے بطیبت رسم الرسول ماہد منیر و مکتاف رسول رسوم و تحمد، کہ مدینے کے اندر حضور کی نشانیاں ہے گیاں، آپ کا گھر ہے گا، روشن ممبر ہے گا، اور جڑیاں نشانیاں ہولی ہولی مٹ جانیاں اور یہاں کے نشان گم ہو جاتے، مگر اتنے بہرحال بہت ساری آجے بھی یاد دلاؤ لی باقی۔
وجودی علیہ دموع راغلی لفقد الذی لا مثلہ الدہر یوجد. اپنی اکھاں نوں آندے کہ میری اکھو رج کے آنسو بہاؤ حضور پاک تے رو رو جنا رونا اس آدمی دے وچھڑ جان تے جہدے مانند اس دنیا ہوں کسی نے جنم نہیں رہنا. یہ جائے نہ کوئی آنا نہ انہاں دے مثل کو پیدا ہونا. وما فقد المعذون مثل محمد ولا مثله حتى القیامت یفقد. احسان عزیز جلدہ اعلیٰ بخار فرماؤں دے پہلے بھی جنہیں گزرے آدم علیہ السلام تو انہوں نے بڑے بھی چھوڑیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں چھوڑیا. یہ جانی انہوں کو الگ ہویا. وما فقد المعذون مثل محمد ولا مثله حتى القیامت یفقد. تے نہ قیامت آن تک ہونے ہو جا اور کوئی بچھڑنا. ہاں پچھلے انہوں نہیں لبا تے سانو ہی کوئی نہیں ہونا. رباؤ مریدن فست تم تمامہ الا اکرم الخیرات رب مجدد. بچپن حضور پاویا پھر ایسا درجہ کمال تک پہنچایا الا اکرم الخیرات کہ دنیا میں ساری اعلیٰ تو اعلیٰ خوبیاں حضور جمع کر دیا. اقولو ولا یلفا لقول عائب من الناس الا عزب الاکرم بعدو. کہندا میں ان کہنے لگا اور میری گل عیب کوئی نہیں کڈوں گا برا کوئی نہیں جانوں گا لوگاں چوں سوائے وہ جی عقل گم ہو گئی اور دین تو دور تے رد آنا وہ صرف میری گل رد کروں گا ورنہ کوئی دین والا میری گل رد نہیں کر سکتا. ولیسا ہوائی نازن سنائی لالی بئی فی جنت الخلد اخلدو. اے تمنا کڑی ہے میری تواڈی ہر حاجی دی رکھے بچھڑ جانی تھی. فرمایا ولیسا ہوائی نازن ہم سنائی میرا دل کبھی حضور دی تعریف تو مڑ نہیں سکتا. مینوں کوئی جہان زور لاوے نا میں احسان کم چھڈ دے حضور دی تعریف تو میرا دل جڑا نے بعد نہیں آنا. لالی بئی فی جنت الخلد اخلدو. اسے صدقے مینوں امید ہے کہ میں جنت خلد بھی جا کے رسول اللہ دے نال ہونا جنت بھی پہنچنا ہے. مال مصطفیٰ ارجو بذا کا دیوارا ہو فی نہر ذاک اليوم ایسا وجہدو. آخری شعر کہ میں مصطفیٰ دا پڑوس چاہنا. ساری لٹ پجدا ہے نتیجہ کہ دن قیامت حضور کے کلمہ جگہ سے مل جائے. وفی نہر ذالک الیوم ایسا وجہدو. وہی دن حاصل کر لی میں نٹ پج کرنا جنہیں کوشاں نمازاں تے زیارتاں تے حج تے عمرے ہے گے سارے اسے کر لی ہے. جویں دنیا چ سی محفل اتنا ہی حضور کی بدن لگی ہوئے خادم بیٹھے ہون میں بھی اتنے انہوں دے نال ہوں. اگلے مرثیے پھر بیبی امی میرے ماں باپ قربان ہون فرماؤ دے جنبی حقیقت تربلا فی لیتنی غیب تو قبل کفی بکی الغرقدی. اللہ دے رسول کاش تیرے قبرستان دفن ہون تو پہلا میں زمین دفن ہو جاندہ وچھوڑا نہ ویکھدا یا میری موت جڑی سی تینوں بچا جاندی کہ مینوں تیری جگہ لوگ دفن کر لیں. ہویا نہیں ایسا. فضلت بعد وفاتی متبلدن یا لحظہ نفسی لیتنی لموردی. آپ دی وفات تو بعد فرمایا میں پاگل ہو چکا میری عقل جڑی ٹکانے نہیں گئی. یا لحظہ نفسی ہائے لیتنی لموردی کاش میں پیدا ہی نہ ہویا. ایک پہاڑ جیسی مصیبت دیکھنی میں نہ جاؤں گا مگر ایک چیزاں پیش ہوں گی. اے محبت جنہیں دنیا کے ہزاراں بندیاں نوں مدینے سے ملے کشف لکھنا کسی طرح کوئی کسی جگہ کا کوئی کسی علاقے کا مگر آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کٹھے ہو گئے. وطن چھٹ گئے رشتہ دار چھٹ گئے بچے بھول گئے سب قربانی دیتی. جب ایک صحابی رسول کا پڑھی گا قرآن مجید یہ شاید دیتا ہے لکھ دے کہ صحابی بیمار اٹھ کے چلن دو گانا کہ جب انہوں نے قرآن مجید سورہ نساء سنیا کہ اللہ پاک فرماؤں جڑے مکے چ مر گئے نا کہ ہجرت نہ کی کافر نہیں مسلمان صحابی مکے رہندے مکے نہ اعلیٰ شہر کہڑا طواف کر دے نمازاں پڑھ دے مگر اللہ فرمایا جنہوں نے موت اس حال چاہتی ہے بھی اتنے ہی موت ہو جاتی ہے ہجرت نہیں کر رہے اللہ کے فرشتے پوچھتے مار دے اور پوچھتے فی ما کن. اے حال ہوں ساڈا یہ ہے نا یہ مار پڑی ہے بھی کہڑے ملکوں تھی رہ رہے اللہ کے دین دے حکم جڑے انہوں نے جنگا لوگ پیروں تھلے روند رہے تھے ٹھٹھا کرتے تھی تھی آرام نہ اتنے روٹیاں کما رہے کہنے لگے کنا مستضعفین فی الارض اسی اتنے مارے ساڈا زور نہیں سی چلتا. اللہ کے فرشتے نے کہا لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. خدا دی زمین کوئی تنگ ہو گئی سی اجاڑاں نوں چلے جاندے جنگلاں نوں چلے جاندے تسی یہ جہے شہراں اور علاقیاں رہ کے کی کرنا سی جتنے اذاناں بند ہو گئیاں خدا دے نبی نوں ٹھٹھے ہونے شروع ہو گئے داڑیاں رکھنا مرادوں کو جواب ہو گیا سر تے دوپٹہ لینا آخیا نوکری نہیں مل سکتی انہاں ملک
تو جب آیتاں سنیاں کہ بیمار اپنے پتروں نے بلایا کہ گا پت منجی چک لو، میں کیوں لے چلو مینو، انہیں آخیا ابا جی قرآن نے آخیا کہ جڑے لوگ ایسے بیمار معذور ہے، انہیں آخیا نہیں وہ بیمار معذور چلے میں آپ نہیں چک سکتا، تھی تو میں چک سکتے میرے شہر چکا میں ساتھ نہیں مرنا چاہوں گا، فرشتے میرا بھی ادا ہی لے کے صرف کریم پہنچی، مدینے نہیں گئے جتوں حضرت ایسا ذکر مسجد ہے لوگ رام بن گئے اتوں تک گئے، تنیم پہ پہنچے فوت ہو گئے، اتنے انہوں کی قبر بن گئی، مگر قرآن اتریا اللہ نے اتارتا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اللَّهَ وَرَسُولِهِ کہ جڑے لوگ اپنا وطن چھڈ کے اللہ رسول کی طرف ٹرتے ثم يدرك الموت پھر انہوں موت آ گئی فقد وقع اجرہ اللہ انہوں کا ثواب اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا، وہ اتنے راہ جی مر گئے تاجی کوئی گل نہیں، میں اپنے دفتر لکھ دیا، انہوں کا جذبہ قابل قدر ہے، انہوں کی نیت اللہ نو پیاری آ گئی بھی ایسے ملک نالوں کوئی پیار نہیں جتنے خدا دے دین دی کوئی عزت نہیں کوئی قدر نہیں، اس پاروں حج اور عمرہ کا سفر صرف عشق دی اگ پڑکاؤ، کوئی شہ نہیں ہے، نماز اتنے بچیڑیاں قرآن اتنے تلاوت کر سکتا، کہڑی شہ کی کمی، وہ صرف رسم بڑی اپنی رسم ہی رسم نشانیاں کہ وہ یادگاراں پرانیاں نشانیاں جنہاں تے آدمی کھڑا ہو کے پھر امراؤ کیسی طرح آئی ہے نہ کہ بھان والی جیسے تما طور بیٹھا اس طرح ہوں اے بچے مینوں لے گئے اللہ نے دزا دے اسی اتنے کبا پہنچ ریکارڈ ہونا نہ کبا دی مسجد نماز پڑھنا طریقہ جتنے جانے یہ بندے سی بڑا قافلہ سی اللہ تعالیٰ ادا دے پھر موقع دے اتنے جیسے بیٹھے اور ریکارڈ جی ہونی میں زاروں زار رویا پڑا اور میری زبان پہ شعر آیا میں اسے آخیا تو باہر رہے کہ رفتی سر خود نہیں مانا اے اللہ کے رسول تو جس سے خراب گیا اسی کیویں لب لب کے اسے جا رہے اور اسے سر اپنے رکھ رہے ہیں با امید آن کے روزے قدمے نہاد باش صرف اس واسطے بھی شاید ٹھیک چرا قدم آیا اسی سر رکھ رہے ہیں بھی شاید ٹھیک جا سارے آقا کا کیوں قدم ہو جتنے میں ایسے نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ نے سجدہ کیا تو باہر رہے کہ رفتی سر خود نہیں مانا با امید آن کے روزے قدمے نہاد باش اس گل تو خالی بندہ جڑا حج عمرے کو نہیں لبدا یہ ہزاراں جاندے لکھاں جاندے اس چنگیاری ہے نہیں بالکل گئے اور پھر تر کے آ گئے پوچھ لو اتنے سن لوگ اتنے براق کھڑا سی اتنے وہ چوٹ سچ لے آدھے کٹھا کر کے گل جہی ہے حضور دے حجریاں تے کھڑے ہو حضور دی ممبر اگے کھڑے ہو حضور دے محراب تے کھڑے ہو اور نظر دوڑاؤ کہ کتنا اتنے اسلام دا بوٹا لگا ساری دنیا نے مخالفت کی تھی اللہ دے رسول دے اور ساتھیوں نے ہر قربانی دے کے کیا بنے اسلام نے دنیا سے غالب کرنا اور کر کے چھڈیا کوئی زمانے نہیں لگے ادھی صدی بھی نہیں گزری بھی چین تو لے کے ہسپانیہ تک انہوں نے اسلام دے چلے لہرا کے اس گلوں گم کر گئی جو تو پیچھے ہٹے پیچھے آ گئے علاقے سارے خس گئے جہے ملک سارے کو آ گیا تو کون نہیں جانتا ایک ملک بھی تاری اپنی حکومت نہیں حکومت ساری کافران کی ہے یہ انہوں نے ایجنٹ انہوں جو اشارہ ملتا ہے پتہ نہیں نیتوں پڑھیا یوں بے بس ہے کچھ نہیں کر سکتے کیوں بھی نہیں کر سکتے اس تو گواہ بھی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی وڈیاں تو جو سانو ملیا سے بنا روڑ بیٹھے نہ وہ محبت ہے نہ تقوی نہ پرہیزگاری گواہ بھی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا کتوں چکیا کھاڑی سٹیا کافر کسی کی عزت ہے ساری کوئی ایڈے برے حال نہ امامہ کی کانفرنس اتنے برطانیہ تو 6 امام چارے جا رہے سارے اور ملک نے امامہ کی کانفرنس سی 6 ہتکڑیاں لا کے لا لیا پیروں میں زنجیراں پا لیا اور بری طرح انہوں داڑھی والوں کی تفتیش تو بعد انہوں غریبوں کی جان چڑی گئی یعنی یہ نہیں بےزتی صرف یہ نماز پڑھ کے جہاز سوارا یہ پہلا نماز پڑھ رہے سواریاں نے بچوں آختا یہ مشکوک بندے یعنی اینا جینا حرام ہو گیا کاجی سزا ملی ہے فرمایا تسی کی محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے جنہ کے رسولہ دے بن کے رہے کسی شاید ہی لوڑ نہیں شاید گلاں سارے کو اصل آیا نہیں ساری میری کمزور ہے کچھ بھی نہیں یہ آپ مضبوط ہو جاندیاں جدو اندر کچھ ہوئے جدو بچوں سب کو خالی ہوئے آدمی بے جان ہو چکا ہوئے انہوں ہتھیار پھڑا دیو ٹھیر لا دیو دولت دے کچھ بھی کوڈی کا بھی نہیں ہو بزدل اللہ کے رسول بھی محبوب لوگوں کو ایک کام کراؤ دے لٹیا جانا جو لٹیا جا تو خیر اس موقع سے وہ ایک شعر پڑے گا مگر ہوں میں اپنی جان پہ بھی ظلم کروں گا تو بجے باقی 2 شعر بھی نہ پڑھا اسے نظم دے تو باہر رہے کہ رفتی سر خود نہیں مانڈا
با امید ہاں کہ روزے قدم نہاد باس بچے ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے کہ بوقت جان سپردن بسرش رسیدہ باس. چلو میدان اور چلیے. اللہ دے رسول علیہ السلام پھر رہا ہے ویخ رہا ہے کہ اس کو شہید ہو گیا کچھ کسی جان ہے جی. عمارہ بن غزیہ دے سر سے حضور جاندے ہیں سا آخری بالکل جان آخر سے آئی ہے. عمارہ دے سنانے حضور جا کھڑے ہے. عمارہ نے حضور نے دیکھا اٹھن جو گا نہیں سی چہرہ کھسکایا ذرا آپ دے مبارک قدموں تے رکھتا ہے نظر ماری جان اللہ دے والے. اسے پھر شاعر دا شعر سیٹ آیا بچے ناز رفتہ باشد جہان نیاز مندے کہ اللہ دے رسول تیرا دیوانہ کنے شوق نہ پھر دنیا تو گیا کہ بوقت جان سپردن بسرش رسیدہ باش جے جان حوالے کرنے وقت تو سرانے کھڑا ایڈی عزت نہ جان دے گیا بے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے قدموں سے سار سی اور حضور نے دیکھ رہا تے میری تہاڈی ہن دعا اے ہوئی منمو ہمی تمنا کہ بوقت جان سپردن برخے تو دیدہ باشن تو درون دیدہ باشن. میری بھی ہو آرزو تمنا کہ جب اللہ جان دیا میں تیرے چہرے نو ویکھ رہا ہوں تو میری اکھاں دے سامنے ہو کہ رب دی مشکل کوئی نہیں. پردے ہٹا دیا سب لوگ کئی موقع تے آندا صحابہ کرام نے آخیا میں ویکھ رہا فلان تو اللہ رب العالمین ہر شے تے قادر ہے. نیت نیک ہونی چاہیے. فرمایا میری بھی تمنا ہے کہ میں جان سپرد کرا منمو ہمی تمنا کہ بوقت جان سپردن برخے تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشم. ایسا جا ہو جائے منظر ہے تو جان جڑی کوئی اوکھی ہے پھر تو جان شوق نہ آدمی کہ رسولہ میرے سرانے کھڑے. مگر یہ ساری چیزاں ایمان نہ تعلق رکھ دیا. اور وہ پہلی گل جڑی قرآن کی آیت پڑھی سورہ ہجر دی توسو کہ جنہ چ شاید پیدا ہی نہیں ویکھ دے سیر کر کے نکل جاتے وہ سوچے ہی نہیں کہ مکان کی دستا بنایا کہ نہ نے کی تھی. جی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک موقع سے فرمایا لوگوں پوچھا بھی جڑا حدیث پاک چاہوں گا کہ ایک کڑی کا سوچنا ساری رات کی بات نہ کرے یہ کی ہے. فرمایا سوچنا یہی کوئی ویرانہ ویخ کھنڈر ویخ ٹٹھی جگہ ویخ اتنے کھڑا ہو کے پہنچ اے نہ سا کے نو کوئی اے نہ با کے نو جنہیں تینوں بنایا سو کتنے گئے تیرے رہن والے کدھر چلے گئے. دیکھیں کہ اکھاں کھول دی ہزار واز نہ زیادہ واز ہے جی پلے بنے نہیں جی سنتا رہا دفتر دفتر کچھ بھی نہیں اثر ہونا. تو ایک ویرانہ ہی دیکھا نا کئی بڑے بادشاہ کا مان. عمر خیام تاری تاریخ بہت بڑا شاعر ہے ریاضی دان ہے فلسفی ہے یورپی منتا کہ عمر خیام بڑا قابل آدمی ریاضی سے کتاب نہیں شاعر بھی. تو ایک موقع دے ہوئی توسو شاعر ہو کی ہے جڑا صحیح من ہے کہ لچیا شاعر کون ہوگا. یہ تو کنجر کٹھے ہوئے نچتے ٹپتے حرام بندیاں کر دیں شاعر یہ شاعر ہے شعر نو بدنام کر دے. شاعر ہوا جڑا گل بھی تہ تک جائے اور نال ہوراں نوں ہلا دے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. کوئی مقرر کھڑا ہو گیا کوئی مولوی کھڑا ہو گیا ایسا گلاں کی بس زندہ باد لائے کہ نشہ پلاتا ایک مری قوم ہور مار دیتا وہ اگے بے عملیا زندہ باد زندہ باد. بھائی 10 میں تہاڈا بیڑا غرق ہو گیا اٹھو. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. یہ ڈگتے جانے کھڑا کریں اٹھو کوئی اسلام نہ کرو. تو عمر خیام لکھدا ایک محل میں ویکھیا ویکھدے ایسے ہی تبسم ہے نہیں تار دے نہیں کوئی سبق نہیں سکتی. ہاں کسر کے بعد چرخ امیر تحت آندا وہ محل جڑا کدی اسمان نہ گلاں کردا سی عالی شان بر در گیا شان یاد اندیرو اور دنیا دے بادشاہ آ کے اتنے سر رکھ دی. ایڈا وڈا بادشاہ یہ سلام کر لی. ہوں کی ہوا دیدیم کہ بر کنگراش فاختہ ہے. میں تریا جانا سی میں ویکھیا کہ اس محل دے کنگریاں تے فاختہ بیٹھی اور کی کہندی سی نی گفت کو 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 کو. حالانکہ وہ اپنی آواز ہے مگر شاعر ہوں نا اللہ وہ شاگرد ہوں. انہیں کہا میں اس فاختہ نو ویکھیا دیدیم کہ بر کنگراش فاختہ ہے بنشتہ ہمیں گفت کہ کو 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 کو. فارسی آنے پتا لگتا کو کو کا مطلب کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے. رو رہی سی بیٹھی وہ فاختہ روندی سی اور کہتی کتنے ہے بادشاہ وہ دربان کتنے ہے وہ پہرے دار کتنے. اللہ رب العالمین نے قرآن بھی سیدہ ترجمہ کر کے دیکھنا یہ بیان نہیں ہوں کبھی نہ یہ کوئی آؤں تبسم کی قرآن کا سارے دین تو اور ساری دنیا تو پھر کے اگر تھوڑے تبسم آیا چیز تارنا گہری نظر نہ ویکھنا اور پلے بننا
تے دین جانا لب تے جے تماشا کرتے پھرے پکنک مناؤ پھرے سیر و تفریح تے جتھے اگلے کا بیڑا غرق ہویا تہاڈا بھی ہو جانا وہ ڈب گیا تسی بھی نال ڈب جاؤ گے باقی اللہ کا دین نہ پہلے دا محتاج سی نہ ساڈا محتاج ہے اسی دین دا نہ کم کریں گے پتہ نہیں اللہ ہور اٹھا لے اٹھتے آؤندے اے کافراں نوں فکر پئی ہے اسی بے ایمان ہوندے جانے ہیں اوتھے یورپ بے شمار دنیا مسلمان ہوندی بڑے بڑے پڑھے لکھے ہم مسلمان کیوں ہوئے اے ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب ہی پڑھو کیویں لوگ حالات بڑے بڑے پڑھے اللہ کھچ کے لایا پڑھ لکھ کے قرآن پڑھ نہیں گئے پیسے نہیں ہو گئے دس دے بھی کیویں نور نظر آیا کچھ بھی نہیں تورات انجیل زبور سے جنج رہ گیا نور اگر ہے تو قرآن اس سے رب اپنا کام لے ہی لینا مگر سارے دن میں اگر لعنت لکھی گئی اللہ پناہ دے تو ایسے چپ کر رہا ہے سارے عالم ڈب گئے سارے پیر ڈب گئے سارے حکمران ڈب گئے نال ہی دوجے ڈب گئے بے ووٹاں دے دن آئے 4 پیسے جائز پاؤ یار مڑکے نہ کرا مت اپنا دے 200-300 لو ہاں تے سارا ملک بیچ دیو کسے کنجر نہ سوچا بے 200-300 تیری ہڈیاں تو کر لینا اسے ممبر نے کڈنا تو اگلے دن جا کے رونا ہے نہ کہ حرام ڈالا کیڑی گل ہے کیا وفد دتا ہی ووٹ یعنی ملک دا سودا کر دے دین برباد کر دے کسے نو فکر نہیں اور سارے آندے اللہ اللہ کر لو کوئی چلا کٹ لو کوئی نام اینے دن تھی آ جاؤ تبلیغ وہ کیڑی تبلیغ کر جب اللہ کا دین مظلوم ہے غریب ہے وہ برا حال کرتا ہے ظالماں نے تسی یہ کوئی غیرت نہیں کرتے یہ واسطے تھوڑے دل کوئی رونا نہیں آتا کہ وہ ہور نہیں کر سکتے تسی اپنی تہجد نماز رو بھی نہیں سکتے تنہائی چلا کے دونوں ہی کرو مکے کرو کہ اللہ ہے کہ ظالم اگر کی ہدایت نہیں تیرے علم سے مناسب دفع کر دے سب سے انہوں کی جان چھڑا دے کوئی ایسے اچھے بندے دے جڑے تیرے فرما بردار ہوں تیرے رسول نال محبت کرنا جڑے سانو دین تے لے کے چلن سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے جب اسرائیل تو عرب ہار گئے ہر ملک چلا چل رہے تھے وہ بھی ایک قیمتی موتی سی فوت ہو گیا دنیا جو کتاب کی لبے ایک حرف ہی نہ چھڈیو ولی سی خدا سیدنا مشیر رحمۃ اللہ علیہ انہیں دعائی دے کے اتوں آخیا بھائی تا مسئلہ کوئی نہیں ہونا یورپ ہے نہ اسرائیل ہے تا مسئلہ تے اپنے اندر ہے ایک تے ایمان نہیں رہا پبلک دوسرے پاسے گڈی نو اس طرح کھچتے حکمران ہور پاسے کھچتے ہیں تے سارے ملکوں یہ کفر والوں جانا چاہتے ہیں پبلک جی وہ پاویں عمل ہے جی وہ دوجے پاسے نہیں جانا چاہتے یہ اپنی کشمکشی اندرونی جی نا تا اور حکمرانوں کا ایک نہیں ارادہ حق مان دیا تمہیں بے پردہ بنا دیے تمہیں اجے بھی کیا گزرے من شرم آتی ہے اس سے نبڑتا نہیں نا کسا گل تو کدی ٹھیک ہونی بھی جی ڈرائیور سیٹ تے وہ بوے جڑا مکے نو گڈی چلا دے پھر پچھلے بھی دعاواں کرن تے انشاءاللہ اسلام آوے جب پچھلے روندے رہندے سی مکے نو جانا گنگا نو چلائی جائے پھر سوائے رون تو دے کی اور چارہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اپیل کی کریے اپیل ہو رہی ہے آگئی ہو رہی ہے آگئی بہت ضروری آ گئی وہ ہوں وہ وعدہ کیا یہ ہوں یہ ٹال لیے بالکل بے وسی ہو الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ بسم اللہ باقی سارے اعلان جڑے انشاءاللہ بعد چھوڑ گے پہلا ایک ضروری اعلان سن لو بے میرے قریبی میرے جاننے والوں سے ایک بیوار جلا خامد قتل ہو چکا کئی بچیاں تے کئی باپ بیٹیاں دی ماں ہے بیچارے دی چھت کوئی نہیں چھت جڑی نویں بناؤن دی بالکل ضرورت ہے ورنہ تھلے آ کے مر ڈال گھر آئی سی مینوں نے آخیا مولوی صاحب ساریاں گلاں چھڈ کے مینوں 10,000 روپیہ کو لیا کے دے ورنہ جتنے پیو گیا بچے بھی ختم ہو جائے تسی گل ہن سن لی ہے اگر تے کوئی بندہ کلا ہی اٹھ کے کہہ سکتا بھی 10,000 کوئی گل نہیں میں دے دیں تو قصہ جاوے موقع نہیں تو پھر سارے کوشش کرو اللہ تعالیٰ اجر دے میرے حوالے کرنا میں جڑا کل دا وعدہ کیتا جمعے بعد بھن تیرا کام ہو جائے ہاں یہ پورا کرو ورنہ میرے تے دوان سارے گروہ کا کوئی حال نہیں بیوہ بھن نے فریاد کی تھی میرے بچے بچیاں جڑے چھترے ڈگن لگے اسی وہ پرواہ کوئی نہ کریے تو کی اچھا دیاں نمازاں کی روزے کچھ کر 10,000 کی رقم کچھ بھی گل نہیں ایک بندہ جڑا ہوئی ضرورت چل رہا پہلا انہوں توفیق دینا ایک کام ہونا چاہیے اکٹھا اور اللہ تعالیٰ اجر دے جزائے خیر دے برکت دے باقی پھر ہوں تھی یہ کرو یہ غلط گئی ہو پچھلے جمعے جس پہن لیے اعلان کیا نا وہ پیسے ہوئے بڑے تھوڑے میاں شریف نے میں آخیا جی میں نماز تو بعد دے دیو مگر انہوں نے آخیا ہوں میں کی دیا
اس تو ہوں پھر اللہ کی مہربانی بھائی نے 10,000 تے لیا میں نے ایک کام تے گیا اللہ تعالیٰ اجر دے برکت دے وہ پچھلی پین واسطے ہوں کوئی جڑا نا کٹھا کر دیو جنہ بھی تسی کر سکو زیادہ زیادہ یہ میاں شریف انہوں بھی دے سکن جب چلو ساڈا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اللہ اجر دین والا کر دیو یہ اپنے آپ نے کوئی تاوان نہ سمجھا کرو نیکی سمجھ کے دے دیا کرو قبول فرمایا اللہ پاک اعلان تو پہلا تواڈے سامنے کہ عام لوگ جنہیں تقی عثمانی صاحب فرمایا بھی قانونی گلاں جڑیاں تے پروپگنڈے پاروں لوگوں کو پتہ کوئی نہیں لگتا بھی یہ کی ہو گیا لوگوں کے دین تباہ ہو گیا آدھے نہیں سارا کچھ اسلام عورتوں کو حقوق مل تو یہ گہریاں گلاں جڑیاں قانون داناں دی سمجھ آن والی ہیں ایسی چلاکیاں کرتے ہیرا پھیریاں میں تمہارے سامنے ایک پھاڑے کا پڑھ دیا کل جڑا میں اخبار پڑھیا نا میں تمہیں دسا نہیں بیان پڑھنے ہی سمجھ آ جائے بھی یہ کی بیڑا روڑیا جس تو صاف پتہ لگ جائے بھی ہوں اس ملک کے اندر کسی کی عزت بچن کا کوئی سامان اے نوائے وقت ہے اور یہ آخری صفحہ ہے خبر جڑی موٹی ہے دیپال پور حدود قانون کی مخالفت پر 2 نوجوانوں نے بزرگ کو پیٹ ڈالا انہوں ساری میں سننا ہے بچے سمجھ گئے خبیث کہ کی سانو انہیں دیتا لوگ نہیں سمجھ آؤ لوگ نہیں جانتے بھی ہونے والی تیاں بیٹیاں کا کی پتہ لگے خبر لکھتا بہت اچھی خبر ہے افسوس بھی ہے تحفظ حقوق نسواں بل پر 2 نوجوان ایک بزرگ سے جھگڑ پڑے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز مقامی کالج دیپال پر کے 2 طالب علم کالج سے چھٹی کے بعد جنرل بس اسٹینڈ میں موجود حمام میں آئے اور کنگا کرنے لگے اسی دوران ایک طالب علم نے اپنے دوسرے دوست طالب علم کو مخاطب ہو کر کہا اے سن لو نچوڑ بچے ان پڑھ نہیں سمجھ گئے بدماش گل سے لگ گئے نا کی ہے کہ تحفظ حقوق نسواں بل اب پاس ہو چکا اور مکمل آزادی ہو گئی ہے اب اپنی دوست لڑکی کو کہیں لانے یا لے جانے میں کوئی دقت نہیں رہی اب پولیس کو کوئی اختیار نہیں رہا کہ وہ کسی کو پکڑے یا مقدمہ درج کرے خوشی منائی انہوں نے کہ ہوں سانو لے جانے کوئی پوچھ نہیں سکتا دن دیہڑے اسی کاراں لئی پھیری اسکوٹراں سے جڑی مرضی نو لئی پھیری ختم ہو گیا کہ سانو کھلی چھوڑے خوشیاں کر رہے بزرگ نو دکھ ہوا میرے تو کوئی پرانے خیر سانو نے دکیا نو سان دے نا ہاں بے حیا جڑے سانو آدھے پرانے زمانے کے لوگ بزرگ بیچارہ جڑا ان کی گفتگو سن کر حمام میں موجود عمر سیدھا بزرگ نے ان سے کہا کہ آپ کو اس وقت اس بات کا احساس ہوگا جب تمہاری بہن یا بیٹی سے کوئی ایسا کرے گا اور شکایت لے کر جاؤ گے اور پولیس تمہیں قانونی کارروائی کرنے سے معذرت کرے گی انہوں نے کہا پتر ادن پتا لگو لوگوں کی جدن تھی نہ ہوا تھی گئے تو انہوں نے کہا سارے اختیار ہی کون پھر سمجھ آ کہ بل کی بات جس پر وہ دونوں طالب علم شدید مشتعل ہو گئے اور اس کے گلوگیر ہو گئے اور غلط غلیظ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا یعنی نیک گل کرنا مارن لگ پڑتا گل پھڑ لیا قریبی دکانداروں نے حمام کے اندر جا کر بزرگ کی جان چھڑائی اے خبر میں دلے دکھنا پڑ دی اے رستہ جتے چلاتا ملک کڑیاں منڈے جڑے کسے ملک کی خوشیاں نہیں کیتیاں کنجریاں دے بازار مٹھائی ونڈی ہے اتنے لاہور انہوں نے تقسیم کی ہے کہ سانو چھٹی ہو گئی اسی بالکل ڈنکے کریے کون پہنچ سکتا جب پاس کرتا کہ رضامندی نہ کیتا کوئی جرم تباہی کر دیتی اور پھر بھی بکی جان گیا کہ قرآن و سنت کے مطابق جو کفر دا نا اسلام ہے تو ٹھیک ہے جو مرضی کری کی کہہ سکتا تو ان کا اللہ اکبر اللہ اکبر اجتماع کا اعلان دے کہ پرسوں تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 10/2 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں 15 دن بعد آ جا کرو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بے حیائی کے اس دور میں ایک نیک خاتون کانتا رابعہ صاحبہ نے حیا اور حجاب کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ماسٹر عابد صاحب نے رسالے چورا کر لیا پڑھی لکھی ہے قابل عورت دینداروں نے مضمون لکھا حیا اور حجاب شرم اور پردہ وہ انہوں نے فوٹو اسٹیٹ کرا لیا اس کی فوٹو اسٹیٹ کاری فقیر اللہ صاحب سے فری حاصل کرے اور گھر میں تمام خواتین اور بچیوں کو خود پڑھ کر سنایا مولوی صاحب بیٹھے ہیں کتاباں لے کے انہوں نے کول ہی ہوگا ہر شخص جانا مفت لئی جائے خود بھی پڑھو تو 4 صفحے جڑے کر بھی دیو ایس گئے گزرے دور میں قرآن پاک جو ویکھنا ایڈی گندگی پھیل گئی بے حضرت لوط علیہ السلام رب کے رویا اللہ مینوں تو میرے گھر والوں تو اس گندگی تو بچا لا
چار چفیرے ہونے لونڈے بازی تو بدماشی پھیل گئی، کدھر میں اپنی دھیاں لے جاؤں کدھر آپ چلا گیا، تباہی ہو گئی۔ تو اللہ کے دعا تو سوا چارن تے مضمون جڑا ہے اللہ توفیق دے تے لئی ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ عبدالرشید خواجہ خالد وقاص گارمنٹس کے والد وفات پا چکے ہیں، ان کی دعا فرما دیں۔ بالکل خواجہ عبدالرحیم صاحب فوت ہو گئے، اپنے محب مخلص سی، بہت محبت رکھتے سی، یہ بچے بھی محبت کرتے، تھوڑے دن میں فوت ہو گئے۔ میں اتنے اپنے ساتھیوں نے دسیا بھی تو آج نماز جمعہ تو بعد انشاءاللہ خواجہ صاحب کی دعا کرنی ہے۔ اور دوسرا اپنا ساتھی ہے بچہ ابصار نقوی، اتنے کراچی پڑھ رہا، اتنے وہ والد سی وہ بھی فوت ہو گیا، پچھوں آیا وہ بھی کرنی ہے۔ باقی مرومین سارے نے پھر کری دی ہے جنہیں دنیا تو جا چکے، مگر ابصار نقوی صاحب دے والد خواجہ عبدالرحیم صاحب نال تے لوگوں نے درخواست کی ہے، بالکل اپنے حلقہ سی احباب چوں سی۔ اللہ تعالیٰ جان والے جنت الفردوس جگہ دے انشاءاللہ نماز تو بعد۔ اے میرے ایک ساتھی نے کچھ شعر لکھ کے بھیجے، معلوم دا مدینہ شریف دے بارے لکھ دیتے، شہر نبی کو جائیں گے آج نہیں کل سے، شہر نبی کو جائیں گے آج نہیں کل سے، یعنی اللہ لے جو گے، ہجر کی داد پائیں گے آج نہیں تو کل سے، گنبد سبز کے قریب روضہ کی جالیوں کے پاس نعت انہیں سنائیں گے آج نہیں تو کل سے۔ اللہ پورا کرے۔ باب سلام سے کبھی عرض سلام کے لیے، اللہ پورا کر دے، باب سلام سے کبھی عرض سلام کے لیے ان کے حضور جائیں گے آج نہیں تو کل سے۔ کہتی ہیں دل کی دھڑکنیں سرو یہ مجھ سے بار بار، حکیم محمود سرو سہارنپوری صاحب کی نظمیں، کہتی ہیں دل کی دھڑکنیں سرو یہ مجھ سے بار بار، وہ پھر مجھے بلائیں گے آج نہیں تو کل سے۔ انشاءاللہ تمنا اور شوق رکھنا چاہیے۔ وما ذالک اللہ بعزیز، اللہ دی کوئی کم مشکل نہ پر ہونا تو میں تمہیں سارے لے کے اڑ جا، مگر اللہ نے پر نہیں لٹے، ورنہ جو کچھ تھی سن دے جنا یہ کوئی رسم نہیں، نہ کوئی میں فیشن دے دوران حقیقت ہے کہنا دینا۔ بالکل اب کٹھے ہوئے مولانا سری صاحب عبد الرحمان آزاد صاحب کمرے تو آیا کھاجتے جا رہا، میں انہوں نے آخیا یار جب زمانہ آتا مجھے تو ہیر یاد آؤں گی کہ میاں وارث نے کس طرح آخیا کہ جی جان کا زمانہ آیا چلے تے جوگی بنتا فقیر بنتا درویش بنتا، حج کی ہے فقیر، اور سردا میں دسیا آزاد کیا گا یار اینی بار گیا اے کوئی نہیں سی پتا لگا راہ بنائی گا پٹے دھد ملائیاں دے نال پاڑے وقت آ گیا رگن منا میں بڑا چودھری بنیا پھردا سی توں یہاں پٹیاں چھیڑتا کوئی نہیں سی اے تھان کر لیتا۔ اور حضور نے آخیا اس طرح 3 باری فرمایا اس طرح آیا تو رحمت ہے، چوتھی باری مسیح آخیا کدھروڑے ڈب جاندے جاندے نہیں سر نہیں منا، تو اس ویلے میں پھر آخیا گل تو مرنا یہ ہو جاتی ہے جب یہ مہینے شروع ہوتے بجھی عشق کی اگ نو واہ لگی ساما آیا ہی شوق جگاونے دا، ایک روز وچ پند کر گیا سارا ایسا چاہ سی پیسے اٹھاؤنے، جہاز چڑھیا احرام بندہ جا کے فقیر ہو گیا، پھر نیواں کر دیتا۔ مولانا کہنے لگے میں پڑھیا مولوی صاحب آدھے بے غلام جنہوں بولنا نہیں، یا انہوں نے غلطی لگی ہے تو نہیں یاد غلام آزاد کر جدو غلام آزاد کرتے سی نا اس ارباں کا دستور سی تے اسرائیلی سنت بھی سی تے سر من دیں اس تو ٹنڈ والے لوگ وہدے سی فرمایا یہ یار کسی مالک دا غلام تھی جنہیں انہوں آزاد کر سانوں دوست کو آزادی کا پروانہ دینا پہلے من کے تینوں بھیج دیتا ہی خبراں کل جہان وچ کھنڈ گئیاں رانجے جوگڑا ساز بنا لیا فقیر بن کے پھردا لوگ ٹھٹھے کر دیا ٹنڈ کڈی پھردا والے مگر غلام دا نشان لئی پھردا بھی باقی میں مالک دا غلام میں حقیر بندہ کاجی میں چودھر چور کو کھاواں تو اللہ توفیق دے بار بار اللہ کرے میں اپنی اولاد بھی کیا جدوں گیا ہے دعا کی اللہ میری یہ محنت من لا جڑے میری پشتوں جمے نا انہاں تو کوئی بچہ بچی دنیا جو بغیر کر ویکھ کے نہ مارے یہ انہوں نے وکھا دیں پھر بشک دنیا تو چلے جان یہ ایسی تمنا ہے کہ یہ لفظ بیان نہیں کیا کس طرح میں تمہیں سمجھاواں کہ مکہ کی ہے مدینہ کی ہے ایمان ہوگا تو پھر یہ پر لگ جان تو اڑ جانا چاہیے اس تو بغیر کوئی گل نہیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم